آداب حضرات اور عید مبارک. بہت بہت اردو محفل بلاگیات لے کے حسن آپ کی خدمت میں ہیوسٹن ٹیکسس سے حاضر ہے. یہ میرا ایک بے ترتیب پروگرام ہفتے میں 2 دن کہیں پہ بھی ہو جاتا ہے. وقت بھی اس کا کوئی ہوتا ہے ایسا مقرر نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر صبح کے اوقات میں ہی کرنا پسند کرتا ہوں. اور تو بہرکیف آپ سب کو عید بہت بہت مبارک. امید ہے کہ اچھی طرح سے گزری ہوگی اور آپ سب نے جنہوں نے قربانیاں کی ہیں ان کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے. صبح معراج فیض آبادی صاحب کی یہ کتاب ہاتھ لگی، جبکہ میں جان بھائی کی کتاب اٹھائی ہوئی تھی اور جان بھائی کو ہی پڑھوں گا، لیکن معراج بھائی کے 1-2 شعر آپ کو میں تعارفاً پڑھ دوں یہاں پہ تاکہ پھر بات چلے آگے. لیکن اس سے پہلے صاحب کافی کا ایک گھونٹ لے لیا جائے. اچھا، کافی کا یہ کپ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل ایک لینس کی شکل کا، یہ مجھ کو یوں بھی بہت پسند ہے فوٹوگرافی کے سلسلے سے. لیکن ہمارے دوست ہیں جناب ندیم صاحب، ندیم غزنوی صاحب. تو ندیم غزنوی میرے دوسرے دوست ہیں جو کراچی میں ہوا کرتے ہیں. ان کا نام ندیم غزالی ہے. یہ بھی ندیم غزنوی ہے ان کا نام، اور یہ ندیم غزالی ہیں. تو ندیم غزالی صاحب ایک ایسے دوست ہیں ہمارے جو ہمارے ساتھ ٹیبل ٹینس بھی کھیلتے ہیں، مسجد میں بھی ملاقات ہوتی ہے، اور ہمیں کبھی کبھی گاڑیوں کے سلسلے سے اگر کوئی سوال ہوتا ہے، چاہے کوئی میکینک ڈھونڈنا ہو یا کسی پارٹ کے بارے میں پتہ کرنا ہو یا کچھ بھی ہو، تو ہم ندیم بھائی سے بات کرتے ہیں کہ وہ ندیم بھائی ایکسپرٹ ہیں. ملاقاتیں بیچ میں کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن مجھے ان کی اس بات سے میں بہت امپریس ہوتا ہوں ہمیشہ کہ جب بھی کبھی موٹر سائیکل کا ذکر آتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی وہ مجھ کو لطیفہ ہوا تو لطیفہ، کوئی تصویر اچھی ہوئی تو وہ بھیج دیتے ہیں. ایک بار انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی موٹر سائیکل، جو اس کو ہم کیلیفورنیا اسٹائل چاپر کہتے ہیں، میز پہ سجانے کے لیے دی. آج تک ہے میرے پاس، وہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے. پرسوں جناب وہ یہ کپ لے کے آ گئے میرے پاس، کہنے لگے یہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ آپ فوٹوگرافی کرتے ہیں تو مجھے اس کو دیکھ کے آپ کا خیال آیا. یہ دوستی مجھے مار دیتی ہے یار. اتنا لوگوں کو خیال رکھنے کا جو کام ہے یہ مجھ کو مار دیتا ہے. لیکن بہرکیف ان کو اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے کہ انہوں نے ہمارے لیے اس کو چنا، اور یہ خود ہی میرے پاس لے کے بھی آئے. تو ندیم بھائی بہت بہت شکریہ. آج اس کپ کا افتتاح ہو رہا ہے آج صبح کی کافی سے. تو عید کا آج ہمارے یہاں 3را دن ہے. ہم نے 20 تاریخ کو عید منائی، آج 22 تاریخ ہے، تو 20، 21 اور 22. کافی بھی کچھ کپ سے میچ کر رہی ہے، کوئی اتنی بری نہیں ہے، کافی بھی شاندار ہے. ٹھیک ہے صاحب، سورج ابھی ذرا سا چھپ گیا تو اچھا ہو گیا، ورنہ اتنی تیز تمتما رہا تھا یہ کہ اس نے میرے لیے بہت دشواری پیدا کر دی تھی. تو 2 شعر سن لیں جناب معراج فیض آبادی کی کتاب دائم سے، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا جان بھائی کو پڑھ لیں گے. The screen is dark, way too dark. Why is that? I have no clue. اس لیے نہ مجھ کو اپنے آپ کو میں دیکھ پا رہا ہوں بغور، اور نہ ہی کچھ پڑھنے کی حالت میں ہوں. لیکن کچھ لکھا ہے کسی نے، کوئی آیا ہے. جو بھی آیا ہے بھائی بہت شکریہ. نام پڑھنا بہت ہی دشوار ہو رہا ہے. لیٹ می سی. نازیہ افتخار صاحبہ، آپ کا نام پڑھنے میں آ گیا. سنتوش بھائی، آپ کا نام بھی پڑھنے میں آ گیا. اسکرین اتنا کیوں ڈارک ہے اللہ جانے بھائی. مطلب میرے ڈارک ہونا تو صحیح ہے، اسکرین کو کیا پرابلم ہے. اچھا صاحب، شعر سنیے گا جناب. جناب معراج فیض آبادی. ایک بڑا مزے کی بات ہوئی جب یہ چند سال پہلے، میرے خیال سے 8-10 سال پہلے، معراج صاحب یہاں ہیوسٹن آئے تھے. تو میں جہاں رہ رہے تھے وہاں پہ میں گیا. میں نے کہا بھائی آپ کا میں ویڈیو ریکارڈنگ کرنی ہے، کچھ انٹرویو کرنا ہے. خیر انہوں نے انٹرویو کرنا شروع کر دیا. ہم نے بیچ میں بات نکلی تو لکھنؤ کا ذکر آ گیا. کہنے لگے میں لکھنؤ میں رہا ہوں، یہاں وہاں. پتہ چلا کہ صاحب وہ بہت ہی قریب نکلے ہمارے والد کے. اور لکھنؤ میں ہمارا جو مکان ہوا کرتا تھا اس کے سامنے ایک اور مکان ہوا کرتا تھا جو اکثر و بیشتر کوئی ہمارے منشی جی استعمال کر رہے ہوتے تھے یا کچھ اس طرح کا تھا سلسلہ. میں بہت خوبی سے واقف نہیں ہوں. تو جب اپنی جوانی کے دور میں معراج فیض آبادی صاحب لکھنؤ آئے اور پڑھ رہے تھے، ابھی طالب علم تھے،
तो उनको रहने की जगह की ज़रूरत थी, किसी तरह से वालिद से रब्ता हुआ होगा और उन्होंने कहा कि आप यहाँ रह लीजिए। तो कहने लगे मैं वहाँ रहा हूँ एक अरसे आपके उस मकान में, और मैं तो शायद बहुत ही छोटा होऊंगा या नदारत होऊंगा जो भी होगा, लेकिन ये सुन के एक बड़ा ही सरप्राइज हुआ क्योंकि अब्बा ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था, मिराज साहब ने खुद जिक्र किया इस बात का। शेर सुनिए जनाबे वाला, बहुत हो गई गुफ्तगू हमारी। तख्त शाही की तरफ या दार पर ले जाएगा, तख्त शाही की तरफ या दार पर ले जाएगा, कौन जाने अब के ये रास्ता किधर ले जाएगा, कौन जाने अब के ये रास्ता किधर ले जाएगा। तख्त शाही की तरफ या दार पर ले जाएगा, दार आप लोग समझते ही हैं जहाँ फांसी दी जाती है, वहाँ उसको जगह को कहते हैं, कत्लगाह कह लीजिए उसको, लेकिन बहरकैफ फांसी का जब हुक्म होता है तो वो आपको दार और रसन, रस्सी और दार, ये अक्सर आपको शायरी में साथ मिलेगा। हफीज़ मेरठी साहब का एक शेर है बड़ा खूबसूरत, दारो रसन ने किसको चुना देखते चलें। देखिए बिल्कुल दारो रसन को एक है तो वो फांसी की जगह, लेकिन उसको किस तरह से बांधा है, उसको कितनी अहमियत दी गई है उसको, कि दारो रसन ने किसको चुना देखते चलें, ये कौन सर बुलंद हुआ देखते चलें, ये कौन सर बुलंद हुआ देखते चलें। खूबसूरत शेर, बहुत ही उम्दा शेर। वो जिसका कत्ल किया जा रहा है, जिसको फांसी का हुक्म मिला है, वो जरूर कोई सच बोलने वाला रहा होगा जिसको आज फांसी दी जा रही है। तो किसका सर बुलंद हुआ है आज, किसको ये रुतबा मिला है, ये देखते चलें। नीचे कागजी कार्रवाई चल रही है, ऊपर जहाजी कार्रवाई चल रही है। शेर ये सुने यार, बड़ा दिल को लगने वाला शेर, बड़ा खूबसूरत शेर है। मुद्दतों से रूठने को जी तरसता है मगर, मुद्दतों से रूठने को जी तरसता है मगर, कौन है जो अब मना के हमको घर ले जाएगा, कौन है जो कौन है जो अब मना के हमको घर ले जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें 3 शेर और हैं, लेकिन मैं बस यही 2 शेर इस वक्त तारुफ के लिए जो हैं वो रखता हूँ, और बाकी जॉन भाई की एक गज़ल है वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ कॉफ़ी की एक और चुस्की के बाद। अच्छा जी, हाय, सरे रहगुजर हैं तो यहाँ तो सलाम दुआ चलती रहेगी, कोई ना कोई आता रहेगा और जाता रहेगा। जॉन भाई की ये गज़ल मैंने पहले कभी पढ़ी नहीं, तो इसलिए ये मेरे लिए भी ताज़ा ताज़ा है और आप लोगों के लिए भी ताज़ा ताज़ा होगी, या हो सकता है आपने कहीं सुनी हो, पढ़ी हो, लेकिन मेरे तरफ से ये हाजिर है। सारी दुनिया के गम हमारे हैं, सारी दुनिया के गम हमारे हैं, और सितम ये कि हम तुम्हारे हैं, और सितम ये कि हम तुम्हारे। सारी दुनिया के गम हमारे हैं और सितम ये कि हम तुम्हारे हैं। दिले बर्बाद ये ख्याल रहे, दिले बर्बाद ये ख्याल रहे, उसने गेंसू नहीं सवारे हैं, उसने गेंसू नहीं सवारे हैं। दिले बर्बाद ये ख्याल रहे, उसने गेंसू नहीं सवारे हैं। इतना मल्टी डायमेंशनल शेर लगता है मुझे, इतना एब्स्ट्रैक्ट शेर है कि हर आदमी इसको अपनी तरफ से देख रहा होगा। उस दिले नादान को जो वॉर्न किया जा रहा है, उसको जो कॉशन किया जा रहा है कि ज़रा ख्याल रखिएगा, सारी बात इसके अंदर है कि अगला जुमला क्या आने वाला है आपके पास, और अगला जुमला कह रहा है कि ज़रा सा ख्याल रखिएगा, उसने अभी गेंसू नहीं सवारे हैं। अब ये खुद एक आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे छोड़ देता है इस सिलसिले को, कि क्या है कि वो इस वक्त बेजारी के आलम में है, या अभी सुबह सुबह सो के उठा है महबूब, अभी तैयार नहीं हुआ है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, एहतराम कीजिएगा, और या उसकी उलझन उसमें ज़ाहिर होगी उसके गेंसुओं में, तो उसको भी मद्देनज़र रखिएगा। इट्स अ कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट टू मी, जिसको समझ में आता हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए तो ये दुश्वार शेर है। बल्कि मैं अपनी तस्वीर एक खुद बनाता हूँ इससे, और वो यही होती है कि अभी अभी वो सुबह उठा है, अभी अभी ताज़ा दम है, अभी उसने अपने गेंसू पे ध्यान नहीं दिया है, तो इस वजह से ज़रा सा ख्याल रखना है इस बात का।
یہ ہے سلسلہ. جناب راکیش نہیں سنگھ صاحب اوپر نام چلا گیا بھائی. اور طلحہ کمال بخشی. طلحہ میاں السلام علیکم. کیا خوبصورت آپ نے اس پہ کچھ جو لکھا ہے وہ میرے لیے پڑھنا بہت مشکل ہو رہا ہے. اسکرین بہت ڈارک ہے اس وقت, لیکن میں بعد میں پڑھ کے اس کا آپ کو جواب دے دوں گا. تو فی الوقت آپ جان بھائی کا اگلا شعر سنیے. ان رفیقوں سے شرم آتی ہے, ان رفیقوں سے شرم آتی ہے جو میرا ساتھ دے کے ہارے ہیں, جو میرا ساتھ دے کے ہارے ہیں. ان رفیقوں سے شرم آتی ہے جو میرا ساتھ دے کے ہارے ہیں. واہ واہ واہ, ایک گہری بدلی نے آ کے سورج کے اوپر چھاؤں دے دی ہم کو صاحب. بہت عمدہ ہو گیا یہ. دس از mucho better, much better. اچھا صاحب. اور تو ہم نے کیا کیا اب تک, اور تو ہم نے کیا کیا اب تک, یہ کیا ہے کہ دن گزارے ہیں, یہ کیا ہے کہ دن گزارے ہیں. واہ. اور تو ہم نے کیا کیا اب تک, یہ کیا ہے کہ دن گزارے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب راکیش سنگھ صاحب. جی میں نام اوپر چلا گیا تھا راکیش بھائی آپ کا تو نظر نہیں آیا. سنگھ یاد رہ گیا لیکن پہلا نام نہیں یاد آیا کہ کون سے سنگھ صاحب آئے تھے. اینی ویز. اور تو کیا کیا ہے ہم, اور تو ہم نے کیا کیا اب تک, یہ کیا ہے کہ دن گزارے ہیں. اس گلی سے جو ہو کے آئے ہوں, اس گلی سے جو ہو کے آئے ہوں, اب تو وہ رہ گزر بھی پیاری ہے. اس گلی سے جو ہو کے آئے ہوں, اب تو وہ رہ گزر بھی پیاری ہے. جون ہم زندگی کی راہوں میں اپنی تنہائی رو کے مارے ہیں, اپنی تنہائی رو کے مارے ہیں. جناب جان ایلیا استاد, زبردست شخص. اچھا صاحب. یہ عید کا آج تیسرا دن ہیوسٹن ٹیکسس میں, ہندوستان پاکستان میں کیونکہ ایک دن بعد منائی گئی تو وہاں پہ دوسرا دن. اور رہی بات بقرعید کی, تو ہمارے یہاں بقرعید کو ہوتا یہ ہے, اور عید کو اور بقرعید کو ہمارا خاندان ماشاءاللہ جو اب اس ہیوسٹن میں رہتا ہے, بڑوں سے لے کے اور ان کے بچے اور ان کے بچوں کو ملا کے تقریباً 65-68 لوگ ہو جاتے ہیں. تو ہمارا خود ایک قبیلہ ہے. تو عید کی نماز کے بعد جو بھی کچھ کرنا پڑتا ہے, جیسے ہم قبرستان جاتے ہیں عید کی نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے, اور سال میں 2 بار یہ ہوتا ہے, یوں جانا نہیں ہوتا. تو اس کے اوپر ہماری پابندی رہتی ہے اس وجہ سے کہ ہمارے والد نے ہمیشہ یہ کیا تھا. جب ہم ان کی ساتھ عید کی نماز کے لیے جاتے تھے تو اس کے بعد وہ دادا اور دادی اور اپنی بڑی بھابھی کی قبر, جو تینوں ایک کے بعد ایک تھیں, وہاں پہ جایا کرتے تھے اور فاتحہ پڑھا کرتے تھے. تو وہ ہماری عادت میں شامل ہے, اور ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں تاکہ ان کی عادت میں شامل ہو جائے. امید کرتے ہیں کہ ان کی عادت میں بھی شامل ہو جائے گا. somebody else. مترا صاحب, I adore you. مترا صاحب, I adore you. Thank you so much for your love and kindness. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو یہ رہتا ہے سلسلہ. تو صاحب جب قبرستان سے ہو کے آ جاتے ہیں یا قربانی کرنی ہوتی ہے تو قربانی کر کے آ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. پہلے جب ہمارا قبیلہ 35-40 لوگوں کا ہوتا تھا تو کسی کے گھر میں جمع ہو جاتے تھے, سب کھانا لے آتے تھے اور وہاں ہوتا تھا. اب 70 لوگ کس گھر میں آئیں گے بھائی؟ تو اس وجہ سے کسی نہ کسی بینکویٹ ہال یا اس طرح کی جگہ کو لے لیتے ہیں, کیٹرنگ بھی وہیں سے کرا لیتے ہیں, اور وہیں 4-5 گھنٹے 3 گھنٹے جو جس کے پاس وقت ہوتا ہے ملتا ہے, بیٹھتا ہے, عید منائی جاتی ہے. اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, اور شام کو پھر سب اپنے اپنے دوستوں میں چلے جاتے ہیں. تو دوپہر کا وقت ہمارا فکس ہے. یہ چند سالوں سے ہے, میرے خیال سے جب سے میں ہیوسٹن میں آیا ہوں یہی دیکھ رہا ہوں اپنے خاندان میں. تو ایک بہت اچھا ماحول رہتا ہے. ایوری ون گیٹس ٹو میٹ ایوری ون. سبحان اللہ. ٹھیک ہے صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس محفل کو یہیں پہ روک لیا جائے, برخاست ہو جائے. اور راکیش بھائی آپ نے جو بھی لکھا ہے, جان ایلیا ایک مہان
مہان کے بعد کا لفظ نہیں سمجھ میں آ رہا مجھ کو، دا سے ہے کچھ، بعد میں پڑھ لوں گا، سوری اباؤٹ دیٹ، لیکن آپ کا پیغام مل گیا۔ تو صاحب ختم کرتے ہیں یہاں کو، آپ سب کے آنے کا، باتیں سننے کا میری بڑھ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی۔ فی امان اللہ، یار زندہ، صحبت باقی۔ آپ سب حضرات کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔